اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منطق مظفر میں آج ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کیا؟ ہماری بات چل رہی تھی حمل میں۔ ہم نے اس سے پہلے کیا پڑھ لیا تھا؟ حمل وضعی اور حمل طبعی، اور آج حمل کی دوسری قسم پڑھیں گے ہم۔ صحیح، وہ حمل کی پہلی قسم تھی، آج دوسری قسم کیا ہے؟ حمل اول ذاتی اولی و شائع صناعی۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ دیکھیے، حمل کے لیے ضروری ہے کہ دو چیزوں میں اتحاد ہو اور مغایرہ بھی ہو، تبھی جا کے حمل صحیح ہوتا ہے، ورنہ حمل صحیح نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ضروری ہے کہ ایک جہت سے کیا ہو، حمل میں ضروری ہے کہ ایک جہت سے اتحاد ہو اور اسی طرح حمل میں ضروری ہے کہ ایک جہت سے مغایرہ ہو۔ ایک جہت سے مغایرہ یعنی ان میں کچھ جدائی ہونی۔ کیا کر رہے ہو جی تم لوگ؟ ایک جہت سے مغایرہ ہو۔ کوئی چیز اپنے نفس پر حمل نہیں کی جا سکتی۔ مثلا اگر ہم کہا انسان اور انسان حمل صحیح ہوگا، کیونکہ ہم نے کسی چیز کو کس پر؟ اپنے ہی پہ۔ متباینان میں مولانا، کیونکہ جو یہ ہے وہی یہ ہے، یہ انسان دونوں کیا ہے؟ متحد تو ہے، لیکن ان میں کوئی مغایرہ نہیں۔ متباینان کو حمل کر سکتے ہیں یہاں۔ متباینان مثلا کہ الانسان حجر حمل ہو جائے گا؟ کیوں بتانا بتائیے، کیوں نہیں ہو پائے گا؟ کیونکہ ان میں مغایرہ ہے لیکن اتحاد نہیں ہے۔ اتحاد ہاں، ان میں اتحاد نہیں ہے۔ اس میں کہاں سے اتحاد؟ اس میں کیا مل رہا بنانا؟ الانسان حیوان ناطق، اس میں کیا بنانا؟ اتحاد ہے، مغایرہ کہاں ہے بتائیے مجھے۔ کیا ہے مغایرہ؟ کیا مغایرہ یہ ہے کہ یہ موجز یہ مفصل ہے۔ اختصار انسان ہے، تفصیل اگر جاننا چاہیں گے تو کیا ہے؟ وہ حیوان ناطق ہے۔ تو ایجاز اور تفصیل کا مغایرہ اس میں پایا جاتا ہے، اسی لیے ان کا حمل کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں عبارت کو۔ کہنا وعلم، کون سا مولانا؟ الحمل ذاتی اولی و شائع صناعی۔ وعلم ان معنی الحمل هو الاتحاد بین شیئین، کہ حمل کے جان لو کہ حمل کے معنی ہوتے ہیں کہ دو چیزوں میں اتحاد ہو۔ جان لو کہ حمل کے معنی ہے کہ دو چیزوں میں اتحاد ہو۔ لأن معناه ان هذا ذاک، اس لیے کہ حمل کے معنی ہوتے ہیں کہ یہ وہ ہے۔ وهذا المعنى كما يتطلب الاتحاد بين الشيئين، کہہ رہے ہیں اور یہ معنی جس طرح سے طلب کرتا ہے دو چیزوں میں اتحاد،
اور یہ معنی جس طرح سے طلب کرتا ہے دو چیزوں میں اتحاد، یستدعی المغایرہ بینہما، صحیح ہے، تو یہ ان دونوں کے درمیان مغایرہ بھی طلب کرتا ہے۔ لِيَكُونَ حَسْبَ الْفَرْضِ شَيْئَيْن، تاکہ فرض کے اعتبار سے وہ دو چیزیں ہوں۔ بھئی دو چیزیں ہوں گی تبھی تو تعریف صحیح ہوگی، حمل صحیح ہوگا۔ وَلَوْلَاهَا لَمْ يَكُنْ إِلَّا شَيْءٌ وَاحِدٌ، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو وہ صرف ایک شے ہوگا، اگر ایسا نہیں ہوگا تو وہ صرف ایک شے ہوگا۔ لا شیئان، دو شے نہیں ہوگا۔ وعلیہ، اور اس بنیاد پر لا بد فی الحمل من الاتحاد من جہت والتغایر من جہت اخرى، حمل میں ضروری ہے ایک جہت سے اتحاد اور اس بنیاد پر حمل میں ضروری ہے ایک جہت سے اتحاد اور دوسری جہت سے تغایر۔ تمہارے یہاں کیا لکھا ہوا مولانا اس کے بعد؟ کیا لکھا ہوا جی؟ من جہت اخرى کے بعد کیا لکھا ہے؟ قیمہ ہے تو کئی کر دو، کئی یصح الحمل، تاکہ حمل کیا ہو؟ صحیح ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ کئی یصح الحمل، تاکہ حمل صحیح ہو۔ اگر ہم نے اس سے پہلے بتایا نا آپ کو، اگر مغایرہ نہیں ہوگا ہم انسان کو انسان پہ حمل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اور اتحاد نہیں ہوگا تب بھی حمل نہیں ہوگا، جیسے ہم مغایرے تباین کو کیا کر سکتے ہیں؟ حمل نہیں کر سکتے۔ وَلِذَا لَا يَصِحُّ الْحَمْلُ بَيْنَ الْمُتَبَايِنَيْنِ إِذْ لَا اتِّحَادَ بَيْنَهُمَا، اس لیے متباینین میں حمل صحیح نہیں ہوگا۔ اذ لا اتحاد بینہما، اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی اتحاد نہیں ہے۔ وَلَا يَصِحُّ حَمْلُ الشَّيْءِ عَلَى نَفْسِهِ، اسی طرح سے کسی چیز کو اپنے نفس پر حمل کرنا بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اذ الشیء لا یغایر نفسہ، اس لیے کہ ایک شے اپنے نفس سے مغایر نہیں ہوتی۔ ثم ان هذا الاتحاد اما ان يكون في المفهوم، پھر یہ اتحاد یا تو مفہوم میں ہوگا
فالمغایرۃ لابد ان تکون اعتباریہ، تو مغایرہ اس وقت کیا ہوگا؟ اعتباری ہوگا. ہو گیا؟ وَيَقْصُدُ بِالْحَمْلِ حِينَئِذٍ أَنَّ مَفْهُومَ الْمَوْضُوعِ هُوَ بِعَيْنِهِ نَفْسُ مَفْهُومِ الْمَحْمُولِ وَمَاهِيَتِهِ، اور اس وقت حمل سے مراد کیا لکھا؟ اور اس وقت حمل سے مراد موضوع کا مفہوم ہوگا. موضوع کا مفہوم وہی ہوگا جو مفہوم کا نہیں، جو محمول کا مفہوم اور ماہیت ہو. ایسا کب ہوگا؟ بعد ان یلحظ متغایرین بجہت من الجہات، جب ان میں کسی ایک جہت سے مغایرے کو لحاظ میں رکھا جائے. مثل قولنا، جیسے ہمارا یہ قول، الانسان حیوان ناطق، کہ انسان حیوان ناطق ہے. فإن مفہوم الانسان ومفہوم حیوان ناطق واحد، تو بے شک انسان کا مفہوم اور حیوان ناطق کا مفہوم ایک ہے. إلا أن التغاير بينهما بالإجمال والتفصيل، لیکن ان میں تغایر اجمال اور تفصیل میں ہے. بیٹھو یہ اس میں اجمال اور تفصیل میں ہے. وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الْحَمْلِ يُسَمَّى حَمْلًا ذَاتِيًّا، اور اس طرح کا حمل حمل ذاتی اولی کہلاتا ہے. حمل ذاتی اولی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، چلیے یہاں پہ رکتے ہیں، انشاءاللہ اس سے آگے آئندہ پڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین.